نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 54 to 56، لفظی ترجمہ۔ اِنَّا بے شک ربکم اللہ، تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، اللہ جس نے خلق پیدا کیا، السماوات یا آسمانوں، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا قرار پکڑا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل ڈھانک دیتا ہے رات کو، النہارا دن پر، یطلبہ اور پیچھے آتا ہے اس کے حثیثا دوڑتا ہوا، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات کام میں لگے ہوئے ہیں، بامرہ اسی کے حکم سے، الا سن رکھو، لہو اسی کے لیے ہے، خلق پیدا کرنا، والامر اور حکم فرمانا بھی، تبارک اللہ بڑی ہی بابرکت والی ذات ہے اللہ کی، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، ادعو پکارو، ربکم اپنے پروردگار کو، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃ اور چپکے چپکے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، معتدین حد سے نکل جانے والوں کو، ولا اور نہ تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہ اس کی اصلاح کے، وادعوہ اور پکارو تم اسی کو، خوفا ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید رکھتے ہوئے، انا بے شک رحمت اللہ اللہ کی رحمت، قریب ہی ہے، من المحسنین نیکی کرنے والوں کے۔ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے، اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم ہی دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بے شک دل میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، کہ جو اس نے پیدا کی اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں یعنی ظلمت اور تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن، اور نور یعنی اعلیٰ و پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں، عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا کے ہیں۔ سلف و صالحین کا ہر دور میں یہی مسلک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اسی طرح مستوی ہے جس طرح اس کے مقام اعلیٰ اور عظمت اور جلال کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان اور اوپر کی ہر چیز کو محیط ہے۔ بس صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے، تاہم اس کا علم اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ النہار یطلبہ حثیثا، یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے، اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑتا چلا آتا ہے،
اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ جو ہی رات ختم ہوتی ہے فوراً ہی دن آ جاتا ہے، سائے ڈال دیتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، اس چیز سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی اس دن سے پہلے آنے والی ہے، یہ سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، بے شک راستہ ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں اور بال برابر اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح تو ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر۔ جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رزق اور اس کے فضل سے ہوئی ہے، تو وہ ستارے کے بارش برسانے کا منکر ہوا اور مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے ہوئی، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ استغفر اللہ۔ خلق پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح حکم بھی اسی کا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، خواہ تکوینی حکم ہو یا ساری کائنات میں چلتا ہے، یا تشریع یعنی شریعت کا قانون ہو جو اس نے اپنے بندوں کو ایک حد تک اختیار دے کر دیا ہے، اور جس پر عمل کے مطابق جنت یا جہنم کی جزا یا سزا ملے گی۔ آیا اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق خالق کائنات اور حاکم ہے تو اس کے بندوں کا یہ فرض ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ظاہر اور پوشیدہ ہر حال میں صرف اسی کو پکاریں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور جسم اور لباس غبار آلود ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اے رب کہہ کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ انہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو کسی صورت پسند نہیں، اس میں اللہ کے ساتھ شرک یا کسی پر ظلم کرنا بھی شامل ہے، اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو، مثلا ہمیشہ زندہ رہوں، یا جب مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ میں حاصل ہو، یا پھر ایسی چیز کی دعا کرنا کہ جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی حد سے تجاوز تھا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، جو یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید محل عنایت ہو۔ اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے اور اصلاح کے بعد خرابی پیدا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر معاملات درست اور صحیح سمت پر چل رہے ہوں پھر ان میں خرابی پیدا کر دی جائے تو یہ صورتحال بندگان الہی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور عجز و انکسار کے ساتھ صرف اسی سے دعا کی جائے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی، اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو اور جنت کی طمع بھی۔
ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی بدلنے کے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ ہمیں فرمایا ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اس کی رحمت ان نیکی کرنے والوں ہی کے لیے خاص ہے جو اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے گا مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو اپنے گمان کو دیکھیں کہ کیا آپ کا گمان کیا کہتا ہے، آپ کا کیا گمان ہے اپنے رب سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور جنت میں شامل کر دے گا، تو یقین کریں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اچھا گمان کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔